الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء حبيب رب الأرض والسماء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو
سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد معلوم لک معزز و محترم حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فکر رضا و میلاد مصطفیٰ کانفرنس جو ادارہ افکار القرآن کے زیر انتظام ہو رہی ہے، اس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حاضرین و منتظمین سب کو سعادت دارین میسر ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا تاکہ ہمیں اپنے عقائد سے آگاہی ہو اور اس پر پختگی ہو، اور یہی فکر رضا ہے اور محفل میلاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کوئی نیا عقیدہ بیان کیا ہے اور نہ کوئی نئی فکر دی ہے، وہی عقیدہ ہے جو بزرگوں کا ہے، وہی فکر ہے جو بزرگوں کی ہے۔ اور جب تک انسان اپنے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ عقیدے اور عمل میں جڑا رہے گا، تب تک شیطان کے فریب اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہے گا۔ ہر نماز میں یہ دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے لیے ہر نماز میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ قرآن نے اس کو مخفی نہیں رکھا، اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، یا لوگوں کی ثواب دید پر نہیں چھوڑا کہ جس کو تم سیدھی راہ سمجھو وہی سیدھی راہ ہے، بلکہ اس کا تعین فرما دیا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان کیا، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں قائم رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کی نشاندہی فرمائی، وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو انبیاء کرام کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہوگی، اور فرمایا یہ بہترین ساتھی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا مرتبہ بھی قرآن میں بیان فرمایا، صدیقوں کا مرتبہ بھی قرآن میں بیان فرمایا، شہیدوں کا مرتبہ بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور صالحین کا مرتبہ بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے۔ ایمان بھی صحیح ہو اور عمل بھی درست ہو۔ ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے، اور عمل اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت ہے۔ جس عمل کی اساس نہ ہو، جس عمل کی بنیاد نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نہیں پاتا، اور ایمان یہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ اور ایمان اس کا نام ہے، علماء عقائد فرماتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور تصدیق دل سے سچا ماننے اور جاننے کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننے والا مومن کہلاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا کافر کہلاتا ہے۔ اور جو زبان سے اقرار کرے اور دل میں کفر رکھے اس کو منافق کہتے ہیں۔ مومن اور کافر یہ تو بالکل واضح ہو گئے کہ جو دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی مانے، جو دل سے بھی منکر ہو زبان سے بھی منکر ہو۔ جو درمیانہ طبقہ ہے نا منافقوں کا، یہ بدترین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ساتھی کافروں کو بنایا ہے، اور فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقام بنایا ہے، اور ہر انسان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اس کے مرتبے کے مطابق کہ وہ ایمان پر کتنا مستقیم ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو تو پہلی کلاس میں اور امتحان اس کا 10ویں کلاس کا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی جس جماعت میں داخل ہے، جس کلاس میں ہے، اسی درجے کا اس کا امتحان ہے، اور امتحان ہر ایک کا ہے۔ کوئی اگر کہے نا کہ میں امتحان کے قابل نہیں، تو امتحان اس کا بھی ہوتا ہے، کامیاب ہو تو اسے اگلی جماعت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اتنی بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا کہ یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے؟ فرمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمایا جائے گا، سچے اور جھوٹے کی پہچان کروا دی جائے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو وہ امتحان آدمی کا زندگی بھر ہوتا رہتا ہے، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اور ایمان
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ اور جتنا بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس میں خوف و خشیت الہی بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اتنا ہی اس میں خوف اور خشیت کم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا انا اتقاکم وانا اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب اور نزدیکی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی بندے پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان جو ہے اس کے درجات بہت بلند و بالا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی نقل فرمائی، اور علامہ ابن اثیر نے اسد الغابہ میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کی اصبحت باللہ مؤمنا حقا، اے اللہ کے محبوب میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہو، لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمان کا، ہر شے کی ایک حقیقت ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے دن کو روزے رکھے، راتوں کو قیام کیے، اب میں اس مقام پر ہوں رأیت عرش ربی بارزا، میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کے ایمان کی حقیقت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اور جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان تو اس سے بھی بہت ارفع و اعلیٰ ہوا نا۔ عرض کیا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جاتے ہوئے اور دوزخی دوزخ میں جاتے ہوئے۔ جب ایمان کی یہ حالت ہو تو مقام نبوت کے درجات کتنے ارفع و اعلیٰ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص نبوت کے بارے میں اتنا پست تصور رکھتا ہو کہ نبی تو ایسے ہوتا ہے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، العیاذ باللہ تعالی، نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا، العیاذ باللہ تعالی، تو اس نے مقام نبوت کو سمجھا نہیں۔ اگر وہ مقام نبوت کو سمجھتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسا گھٹیا اور سوکیانہ خیال نہ رکھتا۔ ارے جن کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے عرش الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس نبی اور رسول کی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. آج لوگوں نے مقام نبوت کے بارے میں اتنا پست تصور کر لیا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں جیسے کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے نبی بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے معاذ اللہ، یا جیسے عام انسان ہوتے ہیں ایسے ہی نبی ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبیوں کے مرتبے اور ان کی شان کو بیان فرمایا. انصاف شرط ہے، ضد کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ضدی ہو جائے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں، نہ حکیم بقرات کے پاس، نہ سقراط کے پاس، نہ ارسطو کے پاس، نہ جالینوس کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے کہ منصب نبوت کا اہل کون ہے. اور اللہ تعالیٰ منصب نبوت کسے عطا فرماتا ہے؟ جس کو وہ چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے اس کو منصب نبوت پر فائز کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ کیسا ہوتا ہے؟ کیا عام انسانوں جیسا کہ جہاں لوگ بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کریں کہ نبی میں تو یہ عیب ہے، نبی میں یہ نقص ہے، نبی میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمزوری ہے. کیا اللہ کا انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ہر آدمی کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہو؟ یا اللہ کا نبی اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ جہاں پر اعتراض کا موقع تو کیا وہاں گمان بھی نہ گزرے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان میں بشری کمزوریاں نہیں ہوتی، ان میں عام انسانوں جیسی کوتاہیاں نہیں ہوتی. وہ رب تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے جب کوئی کافر اللہ کے نبی پر اعتراض کرتا ہے تو رب تعالیٰ ان کافروں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان تو اللہ تعالیٰ نے یوں ظاہر فرمائی کہ جب کافر اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے تو وہ اللہ کے نبی خود ان کو جواب دیتے. لیکن جب باری آئی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اعتراض کافر کرتے ہیں، جواب رب کریم خود دیتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ تو رسول ہی نہیں ہے، تو تو بھیجا ہوا ہی نہیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کافروں نے کہا اے وہ ذات جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا یہ تو ضرور مجنون اور دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے پہلے قسم یاد فرمائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، اے محبوب تو ہمارے رسولوں میں سے ہے، بھیجے ہوئے میں سے. کافروں نے کہا یہ تو بھیجا ہوا نہیں، رب نے فرمایا محبوب تو میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے. کافروں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. قسم یاد فرمائی اور فرمایا اے محبوب آپ تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجنون دیوانے جو ہوتے ہیں وہ تو چلتی ہوا سے بھی الجھا کرتے ہیں، اے محبوب آپ تو خلق ہی بڑے عظیم ہیں. دیوانے جو ہیں وہ تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، اور دیوانے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا، لیکن اے محبوب آپ کا تو اجر کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے. تو مقام نبوت کتنا عرفہ والا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا چناؤ اور اس کا انتخاب ہے. کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف میں بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، ان کو رسول بنا دیتا، ان کو نبی بنا دیتا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں نبوت کے منصب کو کون پورا کرنے والا ہے. کافر لوگ چونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم سے کوئی برتر نہیں ہوا کرتا بلکہ ہم جیسا ہی ہوا کرتا، اس لیے وہ اس گمنڈ میں تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بھیجا ہے تو ہمارے نام فرشتے کے ذریعے خط بھیجے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرًا. لکھے لکھائے خطوط ہمارے پاس آئیں. رب ہم کو چھوٹے ہیں، ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، ہم صرف اسی کی زبان پر یہ مان لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اگر رب نے اس کو رسول بنایا تو وہ خط لکھے، ہمیں بتائے ہمیں کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا. کبھی کہتے کہ ہمارے بڑوں کو مردوں کو زندہ کرے، وہ بتائیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. کبھی کہتے فرشتے آئیں. رب تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتے آتے تو وہ بھی انسانی صورت میں ہی آتے. جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتا ہے. فرشتوں سے تم تو فیض حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو تم میں اس چیز کی استعداد ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا منصب بہت بلند و بالا رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں نبوت کی ضرورت کیا ہے. جیسے آج کل بعض کلمہ پڑھنے والے بھی اس وہم کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے قریب ہے تو وسیلے اور ذریعے کی ضرورت ہی کیا ہے، ڈائریکٹ ہی اللہ سے کلام کر لو، ڈائریکٹ ہی رب تعالیٰ سے لے لو. آج کل یہ تصور جو ہے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ضرورت کیا ہے درمیان میں واسطے اور وسیلے کی، ذریعے کی، ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ سے ملو. رب تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو بس جب وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسے ڈائریکٹ کہو، کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کوشش بھی کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب نبی جو ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ نہایت پستی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غایت تجرد میں ہے، اور فیض لینے اور دینے کے لیے مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. تو اس لیے بندہ جو ہے وہ براہ راست رب تعالیٰ سے فیض نہیں لے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے انسانوں میں ایک ایسا عظیم الشان گروہ پیدا فرمایا جن میں عام انسانوں جیسی کوتاہی نہیں،
عام انسانوں جیسی پستی نہیں ہے، ان کا تعلق ایک طرف سے رب تعالی سے ہے اور دوسری طرف سے مخلوق سے ہے، ان کو انبیاء کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں بھی وہی انسانی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوتی تو وہ بھی رب تعالیٰ سے فیض نہ لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک گروہ ایسا پیدا فرمایا کہ جو مخلوق میں بھی شامل ہو اور ادھر خالق سے بھی واصل ہو۔ اس کو کسی نے کہا ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ملکیت کی جہت سے رب تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں اور بشریت کی جہت سے مخلوق کو فیض دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت اور یہ استعداد رکھی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اس کے سوا نہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا اللہ دیتا ہے، میرا اللہ دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مضمون بیان فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، مجھے عرش کے رب کی قسم ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فرمایا انما انا قاسم، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ فرمایا واللہ یعطی، اور اللہ تعالی مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ بھی بیان فرمایا انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں خازن ہوں اور میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ اللہ تعالی کیا دیتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، اور جو کچھ رب تعالیٰ دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بانٹتے ہیں۔ جو کچھ رب دیتا ہے حضور تقسیم فرماتے ہیں، تو جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے حضور کے واسطے سے مل رہا ہے۔ اسے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بغیر حضور کے واسطے کے اللہ تعالیٰ کچھ دے؟ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ یہ کوئی اندھا ہی کہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے واسطے کے بغیر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن دیا تو کس کے واسطے سے دیا؟ ایمان دیا تو کس کے واسطے سے دیا؟ رحمان ملے گا تو کس کے واسطے سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو رسول کی ضرورت جیسے حضور کے صحابہ کو تھی، بعد والوں کو نہیں ہے، ہمیں بھی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو تھی۔
اگر تو رسول کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن ہوتا تو صدیق اکبر بھی پہنچ جاتے، فاروق اعظم پہنچ جاتے، عثمان غنی پہنچ جاتے، حیدر کرار پہنچ جاتے، کہہ دیتے وہ رسول کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ہی جاتے ہیں. لیکن ان کو تو حضور کے واسطے کی ضرورت تھی. تو جب اعلیٰ کو رسول کے واسطے کی ضرورت ہے تو ادنا کو رسول کے واسطے کی تو بطریق اولا ضرورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے براہ راست فیض لیا. ضرورت ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اب ہمارے اور حضور کے درمیان واسطے آ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے واسطے آ گئے. اب ہمیں ان واسطوں کی بھی ضرورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے. ہر آنے والے اپنے سے پہلے علماء، فقہاء، صوفیاء، بزرگان دین سے روشن ہوتے رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. تو حضور نبی کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہمیں واسطوں کی ضرورت ہوئی، ہمیں واسطوں کی ضرورت ہوئی. اور وہ واسطے کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے یا برے؟ اچھے واسطے ہوں گے. جس کا تعلق اپنے سے اگلی کڑی کے ساتھ جڑا ہوگا، اس کا تعلق اپنے سے اگلی کڑی سے جڑا ہوگا، وہی زنجیر متصل قرار پائے گی نا. اور اگر درمیان میں زنجیر ٹوٹ جائے تو آگے کیسے جڑ سکتی ہے؟ انجن کے ساتھ اس سے پیچھلا ڈبہ جڑا ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اسے پچھلا. جو سب سے آخر میں ڈبہ ہوتا ہے وہ کس سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ بھی انجن سے جڑا ہوتا ہے لیکن بالواسطہ جڑا ہوتا ہے. اب اگر وہ آخر والا جو کہے نہیں میں تو اگلے کے واسطے کے بغیر انجن سے جا لگوں گا تو وہ الگ ہی راہ بنائے گا، انجن سے پھر نہیں مل سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ضمانت دی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تمام ہی شیطان کے پیچھے چل پڑتے، تھوڑے باقی بچتے جو شیطان کے پیچھے نہ چلتے. پتہ یہ چلا چونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضور کی امت پر ہے، اس لیے حضور کی امت کا جمہور کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حضور کی امت کا جمہور کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا انجام جہنم ہے، یوں ہی مسلمانوں کی راہ چھوڑنے کا انجام بھی جہنم ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت آنے کے بعد اور مسلمانوں کی راہ چھوڑ دے، وہ جدھر چلے گا ادھر ہی چلا دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا تھوڑا دیر پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، حقہ دائی حقہ واصف، اشرف آصف اشرف آصف، حقہ دائی حقہ واصف، حقہ دائی حقہ واصف، حقہ دائی حقہ واصف، حقہ دائی حقہ واصف، ادارہ صراط مستقیم پاکستان۔ تمام دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی بات کو، مضمون کو مختصر کرتے ہوئے چند لمحوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس اجلاس کے مہمان خصوصی مفکر اسلام اور مفکر اہل سنت حضرت العلام حضرت مولانا محمد اشرف آصف صاحب جلالی زید مجدہ الکریم ودامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کا ایمان افروز نورانی بیان سنیں گے۔ میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، سادی سادی باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو اس کی کرم نوازی ہے۔ فرمایا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ چھوڑ دے تو وہ جدھر چلے گا ادھر ہی چلا دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے یا مسلمانوں کے جمہور کی مخالفت کرے، شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ نے شیطان کا یہ کام بتایا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیطان ان کو ان کے کام خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس ہے، صحابہ سے تابعین، اسی طرح یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور ہر آنے والی نسل نے اپنے سے پہلے مسلمانوں سے دین حاصل کیا۔ فرمایا اب اس زنجیر کو توڑنا گمراہ آدمی کا کام ہے۔ یہ کون توڑے گا؟ گمراہ آدمی توڑے گا۔ تو جب آدمی یہ سمجھے کہ حضور کی ساری امت گمراہ ہو گئی ہے، صرف میں ہی سیدھی راہ پر ہوں، تو یہی انسان کو شیطان فریب دیتا ہے۔ اور جب انسان شیطان کے فریب میں پھنس جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو اس کے کام اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ کتنے ہی گمراہ لوگ ہیں، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کیا وہ حدیث رسول نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آنکھوں پر پردہ آ جائے اور عقل و شعور کی صلاحیتیں جواب دے جائیں تو نہ قرآن پڑھنے سے کچھ بنتا ہے، نہ حدیث پڑھنے سے کچھ بنتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کے سبب ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے سبب گمراہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کا وہی معنی معتبر ہے جو علماء اہل سنت و جماعت نے کیا ہے۔
جو علماء اہل سنت و جماعت نے قرآن اور حدیث کا معنی کیا وہی معنی معتبر ہے. اگر کوئی آدمی اپنے پاس سے معنی کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کی رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے. تو میں نے ابتدا میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی جس کے متعلق میں کچھ عرض نہیں کر سکا, صرف ترجمے پر ہی اکتفا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے. پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ نبی کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے. یہاں یہ نہیں ہے کہ جو بھی خبر دے وہی نبی ہوتا ہے. خبر دینے کو تو اخبار بھی خبر دیتا ہے, ریڈیو بھی خبر دیتا ہے, ٹیلی ویژن بھی خبر دیتا ہے. یاد رکھو نبی وہاں کی خبر دیتا ہے جہاں نہ حواس کام کرتے نہ عقل کام کرتی ہے. یا نبی یا نبی یا نبی. نبی وہاں کی خبر دیتا ہے جہاں نہ حواس پہنچتے ہیں اور نہ وہاں عقل پہنچتی ہے. عقل تو نہ رسا ہے, وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہے. اب اس کو آگے روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی ملتی ہے نبی کے ذریعے سے. وحی نبوت سے وہ روشنی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا فرمایا, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے. انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے, کوئی اور بھیجنے والا نہیں. حضور کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جس نے بھیجا ہے وہ اس کا نگہبان بھی ہے, اس کی عظمت اور شان بڑھانے والا بھی ہے. اور فرمایا شاہدن, ہم نے شاہد بنا کر بھیجا. بعض لوگوں کو نا حاضر ناظر کے لفظ سے بخار چڑھ جاتا ہے, دماغ موف ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جی شرک ہو گیا, اور کہتے ہیں جی شاہد کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں. چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں, لیکن یہ تو بتاؤ گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور دیکھتا بھی ہو. فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نابینا ہو, اس کی موجودگی میں کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر جائے, تو وہ قاضی صاحب کی عدالت میں جا کر گواہی دے کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے, تو قاضی صاحب اس کی گواہی رد کر دیں گے, اس لیے کہ تو نابینا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں آیا کون ہے. تو گواہ کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ دیکھنے والا ہو, اور دوسری شرط کیا, موجود بھی ہو. ایک آدمی بینا تو ہے لیکن موقع پر موجود ہی نہیں ہے, وہ گواہی کیسے دے گا؟ رب تعالیٰ نے حضور کو شاہد فرما کر بتا دیا کہ میرا نبی اپنے نور نبوت کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود بھی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. اس لیے علماء نے فرمایا اے من بعثت الیہم, اے محبوب آپ اس پر گواہ ہیں جس کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں. اور حضور نے خود بتا دیا میں کس طرح بھیجا گیا ہوں. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا. تو جدھر آپ رسول ہیں اس پر آپ شاہد ہیں. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں, نبیوں کے بھی رسول ہیں, رسولوں کے بھی رسول ہیں. سارے ہی حضور کے امتی ہیں, حضور سب کی طرف بھیجے گئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں, وہ زمین والے ہوں یا آسمان والے ہوں, وہ انسان ہوں یا جنات ہوں, ملائکہ ہوں یا وحوش و طیور ہوں, سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پرچم کے نیچے ہے. حضور کا جھنڈا ساری کائنات پر لہرا رہا ہے. حضور کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے اور نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے. حضور کی رسالت کیسے ہے؟ انا والساعۃ کہاتین, فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں. یعنی حضور کا کلمہ کب تک ہے, حضور کی رسالت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو جب حضور قیامت تک کے رسول ہیں تو کیا رسول کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے؟ رسول کو, مجھے یاد آیا حضرت محدث اعظم پاکستان
مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں گئے تو وہاں ایک مکتبے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیوبندیوں کا مکتبہ تھا اور وہ مولوی صاحب بھی پڑے ہوئے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو گئی. تو آپ نے ان سے کہا ایک تنکا پکڑ کر فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس کو پتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں؟ کہنے گا اس پر دلیل. آپ نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. حضور نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ پہچانتی ہو. یہ تنکا بھی حضور کا امتی ہے. فرمایا بتاؤ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ کہنے کا پتا ہے. فرمایا پھر خود ہی غور کرو، اگر ایک تنکا تو جانے کہ یہ میرے نبی ہیں اور نبی نہ جانے یہ میرا امتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں وہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہیں. ان میں سے تو ابھی دنیا میں ایک جھلک ظاہر فرمائی. قیامت کے دن رب تعالیٰ حضور کی عظمت اور شان کو ظاہر فرمائے گا. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز روز محمد است، وہ تو حضور کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اعتقاد عطا فرمائے اور آپ کی غلامی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.